اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ بیک لاک تھا، کافی عرصے کا بیک لاک تھا. یہ جو فیک ہوئے تو ان کو کورٹ میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، کورٹ میں وہ جا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ خود ہمیں ویریفائی کر کے دے رہے ہیں. آج بھی کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں، کسی کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے، آج بھی میرے دروازے کھلے، KD کا فارم موجود ہے، آئیں پروف کے ساتھ آئیں. اگر حقدار ہوں گے تو حق ملے گا، مگر حقدار نہیں ہوں گے حق نہیں ملے گا. آہستہ آہستہ ہم نے اس کو کور کیا ہے. ابھی ہماری تقریباً 15-20 دن کی یہ شارٹیج ہے، وہ ہم میٹ کر رہے ہیں. محرم حرام سر پہ کڑا، اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم نے جس طرح ایکسین کو، ہمارے پاس ایکسین از اے کسٹوڈین آف لینڈ، ہم نے ان کو پابند کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کے پاس جلوس گاہ ہیں، جلوس نکلتے ہیں، راستے ہیں، ان کو آپ انشور کریں کہ کلیئر ہونے چاہیے، کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کھڈے کوڈے نہیں ہونے چاہیے، بالکل پیچ ورک کو آپ ہم سے مدد دیں. آپ کو مشین چاہیے ہم آپ کو دیں گے، لائٹوں کی ضرورت ہے ہم لائٹ لگا کے دیں گے، رات کا اندھیرا ہے ہم اس کو دور کے امام بارگاہوں پر جو بھی پرابلم ہے ان کو سالو کریں. جی، اس وقت میں موجود ہوں ادارہ ترقیات کراچی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں KDA سیکریٹری شمشی الحق صدیقی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ جو حالیہ بارش ہوئی، مونسون بارشیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ نے کوآرڈینیشن کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. پہلی بات تو جب بارشیں ہوئی تھی تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل KDA سعید محمد علی شاہ نے جو چوکنگ، کیونکہ اس سے پہلے وہ DC رہ چکے تھے، ان کو آئیڈیا تھا اپنے علاقوں کا، ایسٹ کے رہ چکے تھے، تو انہوں نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اور وہاں پر پہلے ہی بارش آنے سے پہلے ہم نے ہوم ورک اپنا اسٹارٹ کیا اور ایکشن کو موو کیا، ٹیکنیکل ٹیم کو موو کیا، اور ہم نے جو سادی ٹاؤن کا پرابلم تھا M9 کا، اس کو ہم نے بارش سے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا. اور جب بارش آئی تو آپ نے دیکھا یہ پہلی مرتبہ سادی ٹاؤن کو پرابلم نہیں ہوئی، اور ہم نے بارش کو بڑی ایزیلی اور وتھ بلیس آف اللہ ہم نے اس کو ڈائیورٹ کیا اور ہم کامیاب ہوئے. اچھا صدیقی صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے ادارہ ترقیات کراچی کا، وہ ہے گریڈ 1 سے 15 تک ملازمین کی جو میڈیکل کی بندش ہے، جو تاحال میرے خیال میں نہیں ہو سکی. اس حوالے سے ملازمین بڑے پریشان ہیں. اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور کیا اقدامات کر چکے ہیں آپ؟ گورننگ باڈی میں ہم کیس لے گئے تھے. تھینک فل اگین گورننگ باڈی کے آل ممبرس انکلوڈنگ منسٹر سید ناصر حسین شاہ نے اسپیشلی دلچسپی لی، اور ہم نے انیشیٹ کیا. ناصر شاہ صاحب نے الاؤ کیا. ہم نے ایک ہاسپٹل ڈاؤ میڈیکل سینٹر کو ریسٹور کر دیا، واپس پینر پر لائے ہیں. ان کے پیسے تھے کوئی 10 کروڑ روپے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اس کو آپ 50 لاکھ روپے پرانا بل اور ابھی کرنٹ بل ہم آپ کو دیں گے، ہمارے آدمی آپ لیں. وہ ایگریمنٹ ہو گئے. ہم نے ابھی وہاں پر پیشنٹ اپنے بزنس شروع کر دیے ہیں. ایک ہاسپٹل اور ایک لیب ہم نے اپنے پینر پہ لے لی، ان سے ایگریمنٹ ہوئی ہے. اور جو بیلنس پرانا بل تھا اس کو ہم آہستہ آہستہ انسٹالمنٹ میں دیں گے کرنٹ بل کے ساتھ. وہ ایمیکوبلی ہمارا سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے اور ہم نے کام شروع کر دیا ہے. جی، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے ملازمین کے لیے، اور بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں ماشاء اللہ صاحب. ابھی جو نئے DG آئے ہیں محمد علی شاہ صاحب، ان کی بڑی ماشاء اللہ سے فرد ہے اور کافی فعال ہیں وہ. ابھی جو آپ نے کام کیے ہیں، اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ادارہ ترقیات کراچی میں گرانٹ میں اضافہ ہوا، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 8 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو ابھی جو تنخواہوں میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ بیک لاک تھا، کافی عرصے کا بیک لاک تھا. آہستہ آہستہ ہم نے اس کو کور کیا ہے. ابھی ہماری تقریباً 15-20 دن کی یہ شارٹیج ہے، وہ ہم میٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے جو گورنمنٹ آف سندھ نے تنخواہیں بڑھائی تھی، KD نے سمری موو کی، گورنمنٹ آف سندھ نے اپروو کی. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں جو امپلائز کی تنخواہ ہے ہمیں ایڈ آپ اس میں شامل کریں، اور ہمیں جو تنخواہ بڑھی ہیں وہ ہم نے لیٹر بھیج دیا ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ 2-4 دن میں محرم کے بعد ہی جیسے ہی آفس کا کام پراپر روٹین پر آ جائے گا تو وہ ہماری فائل ہو جائے گی اور گورنمنٹ آف سندھ ہمیں کر دے گی. اچھا یہ بتائیے شاہ صاحب کہ
ابھی جو حالیہ بارشیں جو ہوئی ہیں مونسون کی اور پھر اس کے بعد محرم حرام سر پہ کھڑا، اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم نے جس طرح ایکشن کو، ہمارے پاس ایکشن از اے کسٹوڈین آف لینڈ، ہم نے ان کو پابند کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کے پاس جلوس گاہ ہیں، جلوس نکلتے ہیں، راستے ہیں، ان کو آپ انشور کریں کہ کلیئر ہونے چاہیے، کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کھڈے کھوڈے نہیں ہونے چاہیے، بالکل پیچ ورک ہو. آپ ہم سے مدد دیں، آپ کو مشین چاہیے ہم آپ کو دیں گے، لائٹوں کی ضرورت ہے ہم لائٹ لگا کے دیں گے، رات کا اندھیرا ہے ہم اس کو دور کے امام بارگاہوں پر جو بھی پرابلم ہے ان کو سالو کریں. کم از کم جو جلوس آپ کے گزرگاہوں سے گزرتے ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، آلموسٹ کلیئر ہے. آج ڈی صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے، 8، 9، 10 کے دوران سارا اسٹاف ہمارا روڈ پر ہوگا اور ان کی جو بھی موبلائزیشن میں کوئی پرابلم آتی ہوگی انشاءاللہ ہم دور کریں گے. گڈ. اچھا یہ بتائیں، صدیقی صاحب کے ٹیکنیکل پروموشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے، اور ڈپلوما ہولڈر جو لوگ ہیں وہ اپنے سرٹیفکیٹ سے یا ڈپلوما جو ہیں ویریفائی کروا رہے ہیں، بذات خود جا کے ویریفائی کروا رہے ہیں. کیا یہ ادارے کا وہ نہیں بنتا کہ ادارہ خود کروائے ویریفائی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ویریفائی کروائیں، ٹھیک، وہ ویریفائی کرا کے آئیں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ ویریفائی کروائیں گے. اگر اس میں سے کوئی بھی ایسے ہوئے جو فیک ہوئے تو ان کو کورٹ میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، کورٹ میں وہ جا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ خود ہمیں ویریفائی کر کے دے رہے ہیں. اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی انگلی اٹھانے کا الزام نہیں ہو کہ سر ہم کے ڈی والوں نے زیادتی کی، ہمیں اپنے بندوں سے کورٹ سے ویریفائی بورڈ سے کروایا، یہ ویریفائی جعلی ہے، یہ اس کو چیلنج نہیں کرے. تاکہ ہم نے ان سے خود کہا ہے کہ جاؤ اپنے ڈاکومنٹ ویریفائی کراؤ. ویریفائی کرنے کے بعد میں نے 80 ڈگریاں میں نے جو پروموشن ہونے جا رہے ہیں وہ خود کروا کے ان کو دوبارہ میں نے اپنے آفیشیلی وے میں ویریفائی کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کی فیس میں نے جمع کرائی ہے، وہ سیکنڈ ٹائم ویریفائی ہوں گے. اب اس میں سے 2 ایسے ہیں میرے پاس جو امپلائیز ہیں یہاں کے جن کا پروموشن 2011 میں پروموشن ہوا ہے، 2013 میں اس کو ڈگری ملی ہے. ان کو میں نے ڈگری دی، میں نے کہا بھائی آپ اپنی ڈگری لیں، آپ ویریفائی، وہ ویریفائی کرا کے آئی ہیں. اب اس پر ہمیں لکھ کر دیا ہے یونیورسٹی نے کہ جب ڈگری ویریفائی. اگر یہ کام پہلے میں کرتا تو وہ جو امپلائیز تھا وہ سیدھا کورٹ میں جاتا، پلی اختیار کرتا، سر یہ ڈگری میرے ایک ذاتیات کی بنیاد، پرسنل ڈس لائکنگ کی بنیاد پر یہ انہوں نے ویریفائی کروا لیے اور آپ دوبارہ کورٹ ویریفائی کروائے تو اس کو ٹائم مل جاتا. تو وہ ٹائم مل جاتا، وہ پھر اس ٹائم کو گین کرتی اور پھر ہم مجبور ہو جاتے. تو ہم نے وہ بھی راستہ بند کیا کہ ہم آپ کروا لو، اس کے بعد ہم سیکنڈ ویریفائی کروائیں گے. بات نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ٹیکنیکل گورنمنٹ آف سندھ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ 1 گریڈ کے جتنے ملازم ہیں جن کو 20-25 سال تنخواہ ہو گئے ان کو آپ اپ گریڈ کر دیں. وہ ہم نے 120 کے قریب آدمی اپ گریڈ کر دیے ہیں ایز پر نوٹیفیکیشن آف گورنمنٹ آف سندھ. ناصر حسین شاہ صاحب کی مہربانی، انہوں نے رحم دلی کا اور امپلائیز کے فائدے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر آرڈر دیے اور کہا کہ امپلیمنٹ اس کا آرڈر میں خود دوں گا. تو ہم نے جی بی کی میٹنگ لاسٹ ٹائم ہوئی تھی تو ناصر حسین شاہ نے وہ آرڈر اپنے جی بی کے ممبران کے سامنے آفس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. اچھا، زبردست، بہترین، مطلب اچھا اقدام ہے. اور اچھا آپ یہ بتائیں کہ انکریجمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، زمینیں واگزار ہو رہی ہیں کے ڈی ایس کی، اور اس میں اس حوالے سے پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ نے آپ کو 50 کروڑ روپے دیے تھے جس کے آپ نے انکریجمنٹ بھی کی. اور لیکن اگر مزید انکریجمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کہاں سے جنریٹ کریں گے ریکوری، کیسے انکریجمنٹ کر سکیں گے؟ اس حوالے سے دیکھیں، جب تک ہمارے وارث موجود ہیں، گورنمنٹ آف سندھ موجود ہے اور کورٹ کے آرڈر سے ہم امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو ہم ظاہر ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے یا اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے اور اپنے گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کریں گے. گورنمنٹ آف سندھ کو ہم ریکویسٹ کر دیے، گورنمنٹ آف سندھ نظر ثانی کرے گی اور انشاءاللہ جس طرح پہلے بھی ہم پر مہربانی کی تھی ایک مرتبہ اور کریں گے اور ہم ڈیلیور کریں گے. پہلے بھی کیا تھا، ابھی بھی ڈیلیور کریں گے اور انکریجمنٹ ریموو کریں گے. ہم پارک، ایمنٹی، جو بھی کمرشل پلاٹ ہیں ان کو ریموو کر کے ہم آکشن کرنے جائیں گے. آکشن کی تیاری ہو رہی ہے، ہم نے ایک طرف ریموو کر کے اور اسی ہفتے میں ہم نے آکشن کے لیے وہ اخبار میں دیں گے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آکشن کریں گے.
اچھا چلیں آکشن کی آپ نے بات کی کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ آکشن کریں گے، لیکن جو 2 آکشن ہو چکے ہیں پریویس، تاحال 2 آکشن ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، اس میں آپ نے کسی کو کال لیٹر دیا یا کوئی کینسلیشن ہوئی، یا اس حوالے سے کیا جنریٹ ہوا ہے، اور پھر اگر مزید آکشن کر جائیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ 2021 میں آکشن ہوا. میں اینڈ آف 2021 میں جب ڈائریکٹر لینڈ تھا تو میں نے فائلیں منگائی، وہی ہماری ڈیلی ٹیکس تھی. ایز اے ڈائریکٹر لینڈ میں نے سب کو آفر لیٹر بھیجا جن کی پیمنٹ آ چکی تھی، وہ میں نے پیمنٹ خزانے میں جمع کروائی، کے ڈی خزانے میں جمع کری پہلی انسٹالمنٹ، اور ان خط لکھا کہ آپ 25% ہمیں جمع کروائیں. آج ہی ڈی جی صاحب سید محمد علی شاہ کے حکم کے مطابق آج ڈائریکٹر فائنینس کو، ڈائریکٹر ریکوری کو اور ڈائریکٹر لینڈ کو انسٹرکشن دے چکے ہیں کہ آج ان کو آخری لاسٹ فائنل 2 لیٹر آپ بھیج چکے ہیں. 75% جو آپ کی بیلنس پیمنٹ رہتی ہے، اگر وہ ودن ویک میں جمع نہیں کرواتے تو ان کا پلاٹ کینسل کر کے نیکسٹ آکشن میں ڈالا جائے. انشاءاللہ اگر پیسے نہیں دیتے تو کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کے ڈی کو ہم نے کھڑا کرنا ہے اور ہم وہ کینسل کر کے واپس اس کو ری آکشن کریں گے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ آئے دن کے ڈی اے میں احتجاج ہوتا ہے، کبھی ورک چارج ملازمین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کانٹریکٹ ملازمین احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بڑی اذیت کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، خودکشی پہ مجبور ہیں، اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر جا رہے ہیں؟ ورک چارج اور کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ورک چارج کے ملازم، مزیدار آپ کو بتاؤں، ورک چارج ملازم میں ڈائریکٹر فائنینس تھا 19 میں، تو یہ میرے پاس آئے ورک چارج کے ملازم 250 ملازم آئے، ان کے بل آیا. تو میں نے اس ایکشن سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں 250 آدمی کا بل آپ بھیج رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کام ہے، بجٹ ہے؟ اور کام ہے تو کیا ہے، بجٹ ہے کتنی بجٹ ہے، اور ان سے آپ کام کیا لے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سر یہ ہم نے نہیں کیے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے اور یہ بل جو ہے صحیح نہیں ہے. پھر ہم نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی، ڈی جی صاحب اس وقت کے ڈی جی صاحب نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی، چیف انجینئر کو اس کا ہیڈ بنایا. اس پورے آدمی میں سے 56 آدمی کو ہم نے ریگولائز کیا. ناؤ دے آر ریگولائز. ورک چارج کا ایشو ختم ہو گیا تھا اسی دن. اب ورک چارج کا ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہمارا بجٹ نہیں ہے. جب کام نہیں ہے، بجٹ نہیں، تو ورک چارج کے ملازم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کے ڈی پر بوجھ ہے؟ تو ہم نے وہ بھی اس کو کلیئر کر دیا. جتنے آدمی تھے اس کو اسکروٹنائز کیا، اس کو ہم نے دیا، وہ ہمارے پینل پر ہیں. 250 تھے، اس میں اسکروٹنی کے بعد 56 کو ہم نے ریگولائز کیا، اور یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی جینین ہے، ان کو دو. وہ آدمی پے پر ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ مختلف ٹریڈ یونینس یہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ مختلف اوقات میں احتجاج بھی کرتی ہیں اپنے ملازمین کے لیے، جس میں سے صرف 2 ٹریڈ یونین جو افراد قوت زیادہ رکھتے ہیں، جس میں ایک وطن پریس لیبر یونین ہے، سعید عمران حسین جعفری اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں. تو اکثر میں نے دیکھا کہ انتظامیہ سے بڑے نالا رہتے ہیں، وہ انتظامیہ کے خلاف بولتے بھی ہیں. لیکن جب سے آپ آئے ہیں اور ڈی جی کے ڈی جو آئے ہیں محمد علی شاہ صاحب، اس حوالے سے ان کی بالکل چینج ہو گیا ہے، ان کا بالکل کہ وہ بڑے آپ کے فیور میں بولنے لگے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مطلب میڈیا ٹاک پہ بھی کرتے ہیں اچھی باتیں. تو اس حوالے سے کیا آپ نے کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں جو وہ آپ کے فیور میں بول رہے ہیں؟ ایکچولی جب میں سیکرٹری بنا تو ایک ایم کے ساتھ مجھے ڈی جی ناصر عباس عمر اس نے کہا کہ آپ کو میں سیکرٹری لگا رہا ہوں، مجھے کے ڈی سیکرٹری صحیح کر کے دو. اور میرا ایم ہے زندگی کا کہ میں کے ڈی کو اپنے اچھی مقام تک لے جاؤں، کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ مجھے کامیاب کرے گا. ایمانداری کے ساتھ کے ڈی کی تاریخ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کے ڈی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لسٹ میں نے نکالی جس میں سے میں نے 16 گریڈ کے آدمی کو پروموشن دینے جا رہا، لسٹ میں نکالی، نوٹس بورڈ پر لگائی. نوٹس بورڈ پر لگانے کے بعد 15 دن کے بعد انتظار کیا. نوٹس بورڈ پر لگنے کے بعد اس کی تصویریں لی، ڈی پی سی کی، اس تصویروں کو میں نے ڈی پی سی فائل کا پارٹ بنایا. اس کے بعد میں نے اس کو کی. آج بھی کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں، کسی کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے، آج بھی میرے دروازے کھلے، کے ڈی کا فارم موجود ہے، آئیں، پروف کے ساتھ آئیں. اگر حقدار ہوں گے تو حق ملے گا، مگر حقدار نہیں ہوں گے حق نہیں ملے گا. دوسری بار ڈیزیز کوٹا کیا. اگین آئی ایم گریٹفل سید ناصر حسین شاہ
ان کی کمانڈ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ یتیموں کا کوٹا ہے, شام اس کو کرنا ہے. ہم نے کیا. 80 آدمی ہم نے ڈیزیز کوٹا پر کیے ہیں. ہم نے اللہ سے تجارت کی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ لے آئیں, جائز کام ہوگا کروں گا, ناجائز ہوگا نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. جائز ہوگا کھندے پیشانے سے کروں گا, ڈی جی سے کرواؤں گا, ضرورت پڑی تو منسٹر صاحب پاس پرسنل لے جاؤں گا. جائز ہوا. ڈیزیز کوٹا کیا, 1 سے 5 والے پروموشن کیے, 16 گریڈ کے پروموشن کے, ٹیکنیکل پروموشن, نان ٹیکنیکل پروموشن کیے, جتنے بھی تھے آئے میرے پاس, بتائیں مجھے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, پروف دیں, ویریفائی کروں گا. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ازالہ اس دن سے کروں گا جس دن سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر پیپر ہی صحیح نہیں ہوئے اور الزام تراشی تک محدود ہوئے تو میری طرف سے سوری ہوگا, جواب نہ ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے, بہت عملی سوچ ہے, اور کے ڈی اے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جو اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں وہ لائق تحسین اور قابل ستائش ہیں. اور بالکل مجھے امید ہے کہ آپ جیسی شخصیت اور پھر ڈی جی کے ڈی اے جیسی شخصیت, اور صدیقی صاحب آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا, بہت خوشی ہوئی, اور آپ کے جو جذبات ہیں, جو آپ کا آپ جو ملازمین کے لیے کر رہے ہیں, اس میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ ایک دن مجھے پتہ ہے کہ کے ڈی اے دوبارہ اپنی اسی حالت میں موجود ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان آفاق احمد صدیقی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.